ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا وہ چہرہ جو آپ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں آج آپ سے بات کرنے بیٹھا ہوں ایک ایسے معاملے پر جس نے مجھے خود پریشان کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی شاہراہ دستور، وہ جگہ جہاں پاکستان کے سب سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس ایونیو پر کھڑی ہے ایک عمارت جسے کبھی گرینڈ حیات ہوٹل کہا جاتا تھا، آج ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ پاکستان کے قانون، نیلامی، احتساب اور سیاست کا آئینہ ہے، اور میں نے اس آئینے کو اٹھایا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کون کون سے چہرے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب یہ معاملہ پہلی بار میڈیا میں آیا تو میرے بہت سے ساتھی ہنسنے لگے، الجھ گئے کہ یہ شیخ عبدالحفیظ ہیں یا عبدالحفیظ پاشا۔ ایک تو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، دوسرے مشہور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب میں نے خود اس کیس کو جانا تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی، وہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ وہ عبدالحفیظ شیخ پاشا ہے، تعلق فیصل آباد سے، ٹیکسٹائل کا ایک چھوٹا کاروباری۔ ایک اینکر کہتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پر فیصل آباد کے 10 بڑے کاروباریوں کو فون کیا اور ان میں سے 8 نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ تو جی یہ وہ شخص ہیں جسے 4.88 ارب روپے کی سب سے بڑی قیمتی زمین اسلام آباد میں لیز پر دی گئی۔ آئیے اب آپ کو ٹائم لائن بتاتا ہوں۔ فروری 2004، جنرل پرویز مشرف کا دور، اسلام آباد میں OIC کا اجلاس ہے، غیر ملکی مہمانوں کے لیے 6 سٹارز ہوٹل چاہیے، کامران لاشاری نے بریفنگ دی، کابینہ سے منظوری ملی۔ 13 اپریل 2004 کو اشتہار چھپا، پری بڈ میٹنگ ہوئی، صرف 2 کمپنیاں اہل قرار پائیں، ہاشوانی گروپ اور پاکستان سروس لمیٹڈ، لیکن بغیر کسی وجہ کے پہلی بولی منسوخ ہو گئی۔ ستمبر 2004 کو دوسرا اشتہار چھپا، اب سامنے آتا ہے BNP، 4 کمپنیوں کا کنسورشیم، بسم اللہ ٹیکسٹائل، نیاگرا ملز، پیراگون سٹی اور بلحاصہ LLC انٹرنیشنل۔ ہاشوانی صاحب نے تحریراً پوچھا سروس اپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ CDA نے صاف جواب دیا یہ اپارٹمنٹ بیچے نہیں جا سکتے، یہ سب نصب لیز دیے جا سکتے ہیں، اور اسی شرط پر عبدالحفیظ شیخ پاشا نے دستخط کیے، پھر وہی شرط توڑ ڈالی۔ 2005 میں زلزلہ آیا، پوری قوم سوگ میں تھی، BNP نے یہ موقع پکڑا کہ ہم قسطیں نہیں دے سکتے، CDA نے ری شیڈول کر دیا۔ سن 2007 آتا ہے، آرکیٹیکٹ نے پلان دیا، لگژری اپارٹمنٹس، CDA نے کہا نہیں، صرف سروس اپارٹمنٹ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن حفیظ شیخ نے اس انکار کو بھی انکار کر دیا، نہ صرف لگژری اپارٹمنٹس بنائے بلکہ 240 اپارٹمنٹس بیچ ڈالے، ایسی زمین پر جہاں بیچنا لفظ بھی ممنوع تھا۔ اب آتے ہیں اس کی منزلوں کی طرف۔ سول ایویشن اور وزارت دفاع نے کہا 45 منزلہ اونچائی خطرہ ہے، منزلیں آدھی کر دی گئیں، یعنی 23۔ BNP پھر عدالت پہنچ گیا، الزام ہمیں نقصان ہوا، ہم قسطیں نہیں دے سکتے، اور CDA نے ڈر کے مارے 2026 تک قسطیں بڑھا دی، ادائیگی نہیں کی مگر تعمیر جاری رکھی۔ یہ ہے قانونی ڈکیتی کی تعلیم۔ 2015 میں CDA نے عمارت سیل کر دی، لیز منسوخ ہو گئی، مقدمہ ہائی کورٹ پہنچا، اور 3 مارچ 2017 کو جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے تمام پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھا یہ تعمیرات غیر قانونی ہے، لیز منسوخ کی جائے۔ اب یہاں آتا ہے وہ حصہ جس پر شاید آپ کی آنکھ رک جائے۔ BNP کے وکیل تھے جناب اعتزاز احسن صاحب اور بیرسٹر گوہر، اور اپارٹمنٹ کی خریداروں کی طرف سے تھے آسمہ جہانگیر صاحبہ، خواجہ حارث اور بابر ستار۔ جی ہاں، وہی بابر ستار صاحب جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور چند روز قبل تبدیل کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس لیا اور پوچھا یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایک سوال، ایک جملہ، اور ہائی کورٹ کا پورا فیصلہ معطل۔ اب میں آپ سے صرف چند سوال پوچھوں گا۔ یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی سب سے قیمتی زمین ایک ایسے شخص کو لیز پر دی جائے جسے اس کے شہر کے 10 بڑے کاروباریوں میں سے 8 تک نہیں جانتے، جس نے 15 سال میں 1 روپے قسط نہ دی، 10 سال مزید توسیع لی اور پھر بھی ادائیگی نہ کی؟ اسے ڈیولپر کہنا کیا انصاف ہے؟ 240 خاندانوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، وہ مظلوم ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کیا انہیں مظلوم بنا کر چور کو بچانا قانون ہے؟ اور سب سے اہم سوال، یہ عبدالحفیظ شیخ پاشا کس کا فرنٹ مین ہے؟ اسے 2004 میں زمین کس نے دلوائی؟ اسے آج تک کون بچا رہا ہے؟ کچھ ہفتے قبل محسن نقوی نے اس کے خلاف آپریشن شروع کیا، ایسا لگا شاید اب سچ آ جائے گا، لیکن آپریشن پھر رک گیا۔ میں ہائی بریڈ حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہی جواب، اس عمارت کا اصلی مالک کوئی اتنا بڑا ہے کہ آج کی ہائیبریڈ حکومت بھی اس سے چھیڑنے سے گریزاں ہے، لیکن عبدالحفیظ شیخ پاشا محض ایک پردہ، اس کے پیچھے بہت بڑے نام، ایک بہت بڑا نظام، شاید کوئی بہت بڑی سیاست۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اقتدار اور پیسہ ہاتھ ملاتے ہیں
تو سچ کو چھپانے کے لیے حفیظ شیخ پاشا جیسے مہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی آراء کمنٹس میں دیں، کیونکہ آپ کے الفاظ ہی ہماری طاقت ہے۔